ابو طالب ہے اس قدر صاحب کردار، ابو طالب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الفرد الصمد، والصلاة والسلام علی اول العدد خاتم الامد، سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وعلی آلہ الذین لا یقاس بہم من الخلق احد۔ آج کا عنوان سخن وہ ہستی ہے جو نگہبان رسالت اور محافظ نبوت ہے، جس کی شان کو تاریخ نے اپنے سینے میں قصیدے کی صورت میں سجا کے رکھا ہے۔ جب دین اسلام جزیرۃ العرب میں ظاہر ہوا تو کفار و مشرکین مکہ نے اس دین اسلام کی بھرپور مخالفت کی۔ جب انہوں نے اپنے مقاصد اور اہداف کو خطرے میں دیکھا تو دین اسلام کے چراغ کو خاموش کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ کفار مکہ نے دین اسلام کی ترقی اور تبلیغ کو روکنے کے لیے ہر طرح کی دھمکی اور لالچ جیسے حربوں سے استفادہ کیا، لیکن شہر مکہ کی اس رعب اور خوف جیسی صورتحال میں رسول کی نصرت اور حمایت کرنا کسی جانی خطرے سے کم نہ تھا۔ ان تمام جانی خطرات سے بالاتر ہو کر جس نے رسول کی نصرت اور حمایت کی اور دین اسلام کے نوپا شجر کی آبیاری کے لیے کسی قسم کی قربانی اور فداکاری سے دریغ نہ کیا، اس ذات کو حضرت ابو طالب کہا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، مقام تأمل یہ ہے کہ کسی بھی شخص کے عقیدے کے بارے میں جاننا ہو تو اس کے دو طریقے ہیں۔ پہلا، ہم اس کے آثار علمی کو دیکھ کر اس کے عقیدے کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ دوسرا، اس کا معاشرے میں کردار و گفتار اور سیرت کے ذریعے ہم اس کے عقیدے کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ اگر علمی آثار کے اعتبار سے حضرت ابو طالب کے عقیدے کو ملاحظہ کیا جائے تو 1000 ابیات پر مشتمل جو ادب، حکمت اور بلاغت میں اپنی مثال آب ہے، اور یہ مجموعہ جو دیوان ابو طالب سے معروف ہے اور اس کو خود امیر المومنین علی بن ابی طالب نے روایت کیا ہے، اور ساتھ اس کی اہمیت کو بھی بیان فرمایا ہے۔ وَعَلِّمُوا أَوْلَادَكُمْ شِعْرَ أَبِي طالب فَإِنَّ فِيهِ عِلْمًا كَثِيرًا، کہ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو دیوان ابو طالب، اشعار ابو طالب کی تعلیم دو، کیونکہ اس میں گوہر علمی ہے۔ جس طرح یہ مجموعہ، یہ ابیات گوہر علمی پر مشتمل ہے، اسی طرح یہ ایمان اور اخلاص پر بھی مشتمل ہے۔ اور اگر اس کے سلسلے کی طرف نگاہ کی جائے تو ابن ابوالحدید معتزلی نے کہا ہے کہ اگرچہ یہ ابیات انفرادی طور پر شاید قطعیت کی حد تک نہ پہنچ سکیں، لیکن ان کی مجموعی دلالت تواتر کی حد تک پہنچ چکی ہے، اور ان میں ایک موضوع مشترک ہے جو خدا کی وحدانیت، رسول کی رسالت اور نبوت کی تصدیق سے چھلکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لِيَعْلَمْ خَيَارُ النَّاسِ أَنَّ مُحَمَّد نَبِيٌّ كَمُوسَى وَالْمَسِيحِ ابن مریم، کہ صاحبان عقل یہ جان لیں کہ محمد کی ذات اس طرح نبی ہے جس طرح موسیٰ اور عیسیٰ نبی تھے۔ اور پھر کہا، یا شاہد اللہ علیہ فاشہد انی علی دین النبی احمد، اے اللہ کے گواہ، مجھ پر گواہ رہنا کہ میں دین محمد پر ہوں، میں دین محمد پر ہوں۔ اور پھر لوگوں کی طرف خطاب کرتے ہوئے کہا، الا تعلموا انا وجدنا محمد رسولا کموسیٰ خط فی اول الکتب، کہ میں نے محمد کو اسی طرح رسول پایا ہے جس طرح موسیٰ کو پہلی کتابوں میں رسول پایا ہے۔ اور اب رسول کی ذات کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے زبان ابو طالب حرکت میں آئی اور کہا، انت الرسول رسول اللہ نعلمہ، آپ رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ہم جانتے ہیں۔ علیک نزل من ذی العزت الکتب، آپ پر تو عظیم کتابوں میں سے عظیم کتاب نازل کی گئی ہے۔ اور پھر قیامت تک کی امت کو جناب ابو طالب نے یہ پیغام دیا، فلا تجعلوا للہ ندءا واسلموا، کہ خبردار خدا کے ساتھ کسی کو شریک مت قرار دینا، اس کی ذات کو تسلیم کرنا، فإن طریق الحق لیس بمظلم، اور یاد رکھ لینا کہ جو حق کا راستہ ہوتا ہے وہ کبھی ظلمت میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔
اسی مقام پر علامہ امینی نے کہا ہے کہ میں یہ بات نہ سمجھ سکا کہ کس طرح سے خدا کی وحدانیت اور رسول کی رسالت اور نبوت کی گواہی ہونی چاہیے تھی، جبکہ یہ اشعار، یہ ابیات ایمان اور اخلاص پر مبنی ہیں۔ اگر اس طرح کی عبارات کسی اور شخص کے بارے میں ہوتی تو سب کہہ دیتے کہ یہ شخص مسلمان ہے، لیکن ان واضح اشعار کے باوجود حضرت ابو طالب کے ایمان اور عقیدے پہ تنقیص کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جو سورج کے ہوتے ہوئے سورج کی روشنی سے انکار کر رہا ہے۔ ایسا شخص دنیا میں بھی اندھا ہے اور آخرت میں بھی اندھا ہے۔ اور دوسرا طریقہ جس سے ہم کسی کے عقیدے اور نظریے کو جان سکتے ہیں وہ اس کا معاشرے میں کردار اور گفتار ہے۔ اسی کے ضمن میں ہم حضرت ابو طالب کے عقیدے کو ملاحظہ کریں گے انشاءاللہ آئندہ ابحاث میں۔ والحمد للہ رب العالمین۔ یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان لبیک یا امام یا امام